پاکستان میں اس وقت جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاستدان آپ کی جنس سے ہے، آپ سارے سیاستدان ہیں، 50 سال جیل، 35 سال جیل، 10 سال جیل، یہ دہشت گرد ہے۔ شبلی فراز جو یہاں پر اپوزیشن لیڈر تھا، 50 سال کے قریب اس کو جیل ہوئی ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے آپ کا اپوزیشن لیڈر۔ ہمیں کیوں تکلیف نہیں، ہمیں کیوں دکھ نہیں ہوا؟ یہ جھوٹ ہے، شبلی فراز دہشت گرد نہیں ہے، ہمارے سینیٹر جو جہاں جیلوں میں ڈالے گئے دہشت گرد نہیں ہے، حامد رضا دہشت گرد نہیں ہے، یاسمین راشد دہشت گرد نہیں ہے، جناب ہاشمی صاحب دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا سرفراز چیمہ دہشت گرد نہیں ہے، عمر سرفراز چیمہ، وہ بیمار آدمی اعجاز چودھری دہشت گرد نہیں ہے۔ دیکھیں 35 سال، 50 سال جیل، عمر ایوب صاحب دہشت گرد ہیں؟ میں نے سنا ہے 55 سال یا پتہ نہیں 35 سال ان کو جیل ہوئی ہے۔ آپ کے سیاستدان ساتھی ہیں، کیا یہ لکھ دیا ہے؟ یہ کاتب تقریر نے نہیں لکھا ہے، یہ ابلیس سے قلم سے لکھا ہے، ابلیس نے لکھا ہے کہ سیاستدانوں کو جیل میں ڈالو، انہیں نشان عبرت بناؤ۔ یہ ابلیس نے لکھا ہے، خدا نے نہیں لکھا ہے۔ یہ جرم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا خدا کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم فرعون کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے ان کے لیے۔ عمران خان سیاستدان ہے، اس ملک کا ایک چہرہ تھا، دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج تھا، اس کی وجہ سے عزت تھی دنیا میں اس کی۔ وہ کرپٹ نہیں تھا، اس نے کارخانے نہیں لگائے، اس نے باہر انویسٹمنٹ نہیں کی۔ آپ کے ساتھ ہزار اختلافات ہوں گے اس کے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا مجھے دکھ ہے بھٹو کو پھانسی لگی، جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی میں ینگ لڑکا تھا، میں کراچی کینٹ میں وہ جو زمین میں بک رہا تھا پڑا، میں رویا اس دن، آنکھوں میں آنسو آئے۔ بے نظیر بھٹو صاحب کو جب جس دن گولی ماری گئی، اس دن بھی جس گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس گھر سے چیخنے کی آوازیں تھی، رونے کی آوازیں تھی۔ دکھ ہے ہمیں، کیوں قتل کیا گیا؟ اس ملک کے اندر ٹیلنٹڈ ہونا جرم ہو گیا ہوا ہے، سیاستدان بننا جرم ہے، آپ کی سزا ہے کہ آپ غدار وطن ہو، آپ کو جیل جائیں گے۔ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جنہوں نے پاکستان توڑا؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو مارشل لا لگاتے رہے ہیں؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو اپنے حلف کے خلاف انکروچمنٹ کر کے پولیٹیکل پاور اپنے ہاتھ میں لیتے رہے ہیں؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو الیکشن میں انوالو ہو کر ریگنگ کرنے میں ملوث رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بولتے؟ کیوں چپ رہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں، ڈرنے کے باوجود سزائیں ہیں، ڈرنے کے باوجود ہمارے زندان جیلوں سے بھرے ہوئے، جیلوں کو سیاسی قیدیوں سے بھرنے سے ہمارا قومی خزانہ نہیں بھرے گا۔ ریفارمز لائیں۔ عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، مجھے پتا ہے۔ ہم بعض یہاں پر میں بات کرتا ہوں میرے ٹریجری بینچوں کے دوستوں سے، ان کو بھی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن سارے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کیوں بے بس ہیں؟ خدا گواہ ہے، دشمن بھی اگر ہو نا، میں نے پہلے یہاں پر کہا کہ فرعون کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یزید کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یار آپ یہاں بیٹھے ہو، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کے سیاسی ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، فرق کیا تھا؟ اختلاف رائے رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ بھی اختلاف رائے اتنا نہیں تھا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جیلیں بھری گئی ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچا ہے، یہ قانون کے منہ پر تماچا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے منہ پر تماچا ہے۔ سیاستدان اتنے میں بس ہوں، ہماری ایک ملاقات نہ کرا سکے عمران خان سے، اور ہمیں بیچارہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم بیچارے نہیں بنیں گے، عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی سر نہیں جھکائے گا۔ جناب چیئرمین، میں ایک دینی طالب علم ہوں، میرے سر پر امامہ ابا کبا ہے، خدا گواہ ہے، میری کسی سے نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے ذاتی طور پر، لیکن کوئی اچھا کام کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت آپ کے ہاں، آپ کی پاکستان کے اندر سیاسی جدوجہد کی زندگی کا نام عمران خان ہے، اگر وہ نہ تو سیاسی زندگی مر چکی ہوتی پاکستان میں۔ سیاست کو نشان عبرت بنانے والے اس کو جھکانا چاہتے تھے، وہ نہیں جھکا ہے۔
وہ آپ سب کی عزت ہے, سیاسی زندگی کی عزت ہے, سیاستدانوں کی عزت ہے. وہ ہمارے جوان بچے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں آپ نے, کچھ کو باہر غربت کے ذریعے کے گلے میں غربت کا پھندا ڈال رہے ہیں, ان کے سانس لینا بند کر رہے ہیں, اور کچھ کو آپ جناب والا جیلوں میں ڈالے ہوئے سزائیں دے رہے ہیں. کتنے ہیں 2-2 سال سے پڑے ہوئے ہیں, طے یہ تھا کہ یہاں پر پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہوگی, ان کے کیس سنے جائیں گے, وہ باہر آ جائیں گے. جناب چیئرمین صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیلوں سے باہر آ کے مر رہے ہیں, بیماریاں لگ رہی ہیں, ان کو بیماریاں لگ رہی ہیں جیلوں. میں خود بیمار ہوں, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, بالخصوص جب ایسی بیماری جاتی ہے جو اس کو ضعیف اور کمزور کرتی ہے, بہت مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی پوچھنے والا بھی ساتھ نہ ہو. آپ کو پاکستان کے باہر کے اسپتالوں کا پتہ ہے, آپ وہاں دیکھیں جیلوں میں کیا ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب عمران خان اس لیے مجرم ہے کہ وہ پہلی بات ہے سیاستدان ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں تھا, اس نے ذاتاً کوئی کرپشن نہیں کی, اس نے ایک فیکٹری نہیں لگائی. میں کہتا ہوں جب بھی کوئی سیاستدان حکمران کاروبار کرتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے, وہ فائدے اٹھاتا ہے اپنی طاقت اور پاور سے. ایسا آدمی کو سیاست نہیں کرنی دینے چاہیے. جو تاجر ہو, جو بزنس مین ہو, وہ لوٹے گا. جناب چیئرمین صاحب, کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب والا کچھ پیسے لے جائیں, نہیں, کرپشن یہ ہے کہ آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جن کی سفارش نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے, ان کا حق ضائع ہو جائے اور سفارش والے کو مل جائے. اس لیے سر ختم کرتا ہوں. سر دیکھیں, لہذا اس وقت آپ دیکھ رہے اب صوبوں سے کیا کر رہے ہیں, آپ کے اتنے خرچے بڑھ گئے, اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف صوبوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے بجٹ سے آپ کو پیسے دیں. قرضے الگ سے لے رہے ہو, صوبے کہاں سے پیسے دیں گے؟ اپنے ترقیاتی بجٹ کو کم کریں گے, ہیلتھ میں کاٹا ڈالیں گے, صحت میں, تعلیم میں. ملک مزید کیا اسے کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہوتا چلا جائے گا, بیمار ہوتا چلا جائے گا. جناب والا جیسے انہوں نے غربت کی تعریف کیا کی ہے, 280 روپے روز کمانے والا غریب نہیں ہے. پاکستان کے عوام سنو, جو 280 روپے روزانہ کماتے ہو تم امیر, غریب نہیں ہو, تم فقیر نہیں ہو, تم امیر ہو. اور لٹریسی ریٹ کیسے ہوتا ہے؟ جو اپنا نام لکھ سکتا ہے. یہ پاکستان میں پڑھا لکھا ہونے کی نشانی ہے. اگر کم از کم یہ کہا جائے جو 8 جماعت پڑھا ہو وہ پڑھا لکھا ہے, تو آپ دیکھیں پاکستان میں لٹریسی ریٹ کہاں کھڑا ہوگا. مزید کٹ لگا رہے ہیں. پاکستان میں اگنورڈ ہے, سب کچھ اگنورڈ ہے. جناب چیئرمین صاحب, کیا ہم اس طرح کے کرتوتوں سے, اس طرح کے بجٹ سے, اقدامات سے قوم بن سکیں گے؟ سیاسی بحران کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ لوگ؟ کیوں حکومت آگے نہیں بڑھتی؟ خالی تقریریں کرتے ہیں آپ, خالی تقریریں کرتے ہیں. آؤ بیٹھو, سیاسی حالات کو ٹھیک کریں تاکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. سیاسی حالات کو ٹھیک کیے بغیر رول آف لا کے بغیر, رول آف لا ہے یہاں پر. آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جی بی میں کیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی بھی کہتی ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. بس ختم کرتا ہوں. جناب والا, ایسے سسٹم نہیں چلے گا, ایسے نظام نہیں چلے گا. پاکستان تباہی کے دہانے پر چلا گیا ہے, بربادی کے دہانے پر چلا گیا ہے. ہمیں اس کا راستہ روکنا ہوگا. ریفارمز لانی ہوں گی, ریفارمز, اصلاحات لانی ہوں گی. چین جو اتنی ترقی کر رہا ہے وہ بھی اصلاحات لا رہا ہے. یہاں اصلاحات نہیں, بربادی لائی جا رہی ہے. ہر بجٹ بربادی ہے, تباہی و بربادی ہے. اس لیے آئے بیٹھے, ریفارمز لائیں. سیاسی طور پر پہلا قدم ہے, سیاسی طور پر بہتری لائیں. اگر سیاسی بحران ہوگا, لا قانونیت ہوگی, آئین شکنی ہوگی, کون یہاں پیسہ لے کے آئے گا؟ یہاں تو سرمایہ باہر جا رہا ہے. کون یہاں سرمایہ لائے؟ کسی میں سرمایہ دار کبھی احمق اور بیوقوف نہیں ہوتا. سرمایہ کار وہ سمجھتا ہے کہاں میں سرمایہ لگاؤں گا, کہاں مجھے فائدہ ہوگا. وہ یہاں نہیں آئے گا. یہاں تو ہر لا قانونیت ہے, گولی سے بات ہوتی ہے. کسی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے, کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہے. آپ مجھے بتلائیں, خدا کو حضرت ناظر بتائیں, کیا ہم سارے آزاد ہیں یہاں پر؟ کیا آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ پیکا ایکٹ ہمارے گلے پکڑ لیتے ہیں, پتہ نہیں ڈیفرمیشن ایکٹ لگا ہوا ہے ہمارے خلاف. آپ نے یہ بات کر دی ہے, آپ میں تنقید سننے کا تحمل ختم ہو جا رہا ہے. صرف پارلیمنٹ ہے جہاں بات ہو سکتی ہے, یہاں پر بھی لوگ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں کو, چاہے ٹریجری بینچ کے ہیں, چاہے اپوزیشن کے ہیں, سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. آپ بلائیں سب کو یہاں بٹھائیں, آپ ادھر کھانا دیں, سب کو ایک جگہ کریں اور مل کر سیاسی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں. آئے سیاسی قیدیوں کے پاس مل کر جاتے ہیں, وہ احساس کریں گے ہمارے بھائی ہمیں بھولے نہیں ہیں. آئے سب سیاسی قیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے ڈرٹی پریکٹس ختم کرتے ہیں
کہ ہم کسی سیاستدان سے ظلم نہیں ہونے دیں گے, زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ضروری ہے جناب والا کہ آپ کا بہت شکریہ ہے, آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے کچھ باتیں کہیں, لیکن ایک غالب کا شعر ہے, قرض کی پیتے تھے بے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. رنگ یہی لا رہی ہے, ملک تباہی کے دھانے پہ چلا گیا ہے. کب تک انتظار کرے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ, کب تک انتظار کرے گی؟ آپ کے سارے پروجیکٹ ناکام ہیں, سارے منصوبے ناکام ہیں. کیوں؟ عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. جناب شہباز شریف صاحب نے یہ 5واں بجٹ دیا ہے, 5واں بجٹ, ہر سال قرض میں اضافہ ہوا ہے. اتنا اضافہ ہوا ہے کہ جتنا جب حکومت سنبھالی تھی جو قرض تھا اس سے 100 گنا زیادہ قرض بڑھ گیا ہے. قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ گھر رکھتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, فیملی ہیں. کیا وہ سرپرست خاندان کا جب گھر کا بجٹ بنائے آمدنی سے زیادہ خرچ ہو اور ہر ماہ قرضہ بڑھتا چلا جائے, ہر سال قرضہ بڑھتا چلا جائے, تو آپ کہیں گے یہ گھر کا سربراہ ایک اہل سربراہ ہے؟ یہ اہلیت رکھتا ہے گھر کو چلانے کی؟ میرے خیال میں آپ کہیں گے نہیں, چینج کرو اس کو, تبدیلی لے کے آؤ تاکہ آمدن اور خرچ میں توازن پیدا ہو سکے. ملک جب اپنے اخراجات اور آمدن میں توازن پیدا نہیں کر سکتے قرض لیتے ہیں. جب قرض لیتے ہیں تو جن سے قرض لیتے ہیں عام زندگی میں بھی جب آپ مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا بال بال قرضوں میں دب جاتا ہے تو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ جس کا قرض دینا ہے اس کی بات سنیں. جب اتنا قرض بڑھتا چلا جائے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن عزیز صاحب بات کریں گے بعد میں, مجھے بتلا رہے تھے کہ قرض اتنا بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ملک ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, ریاست کی طرف جا رہا ہے, فیل ریاست کی طرف. اتنا قرض کس طرح سے سنبھالو گے اس ملک کو؟ اپوزیشن تو irrelevant ہے, اس کو تو بات کرنے کا حق نہیں ہے. جب وہ بات کرتی ہے آپ کہتے ہیں یہ اداروں کے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. ہم اعتراض کرتے ہیں, ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہیں. ہاں ہم اعتراض رکھتے ہیں اس پاکستان کے, اس وطن کے باوفا بیٹے ہونے کے ناطے سے. یہاں تباہی مچائی گئی ہے اس وطن کے ساتھ. اتنا مقروض کیوں ہوا یہ ملک؟ کوئی جواب دہ ہے؟ آپ کہتے ہیں, ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ماضی میں عمران خان نے 40 مہینے حکومت کی ہے, 40 مہینے کے الزامات اس پر لگا دو, باقی 40 سال کس نے حکومت کی ہے یہاں پر؟ کیا وہ جواب دہ ہے؟ ایسے ملک چلتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ قرضہ ہی قرضہ. ابھی آپ 8,000 ارب روپے, آپ کا 17,500 کا بجٹ ہے, 8,000 ارب روپے کے قریب آپ قرض کا سود دیں گے. پاکستان کے عوام سنیں, 8,000 ارب روپے کے قریب, یہ یعنی آدھے کے قریب بجٹ جو ہے آپ قرض نہیں مزید قرض بھی لیں گے اور سود بھی دیں گے. آپ ایسے ملک چلے گا؟ جناب اسپیکر صاحب, جناب چیئرمین صاحب, اس طرح سے ملک چلا جاتا ہے؟ ایسے تو 5 آدمی کا گھر نہیں چلتا ہے. 26 کروڑ عوام کا ملک کیسے اب چلائیں گے؟ اس بجٹ سے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, فقر بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے جناب والا کسی ارسطو نے, میں سمجھتا ہوں, ناراض نہیں ہونا مجھ سے, آپ مجھے بتلائیں کہ جو آدمی روزانہ 280 روپے کمائی کرتا ہے وہ غریب نہیں ہے, وہ فقیر نہیں ہے. یعنی 8,432 روپے ماہانہ کی آمدنی رکھنے والا آدمی فقیر اور غریب نہیں ہے. اس معیار کے مطابق بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 کروڑ عوام غریب ہے پاکستان میں. اور اس سال کے اندر بھی میں نے جو پڑھا ہے تھوڑا بہت جو ذہن میں آ رہا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں دیکھ کے پڑھوں, میں نوٹس بنا کے لایا تھا. آپ نے کہا کہ سینٹ کے اندر دیکھ کے نہیں پڑھنا ہوتا ہے یا اسمبلی میں, مسئلہ نہیں ہے. 7 کروڑ عوام کے, اس سال 2 کروڑ سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے گئے. آپ کے اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ کس ارسطو نے تاریخ کی ہے غربت اور فقر کی کہ 280 روپے روزانہ کمانے والا, 8,432 روپے ماہانہ کمانے والا یہ غریب نہیں ہے؟
وہ امیر ہے، 16,864 روپے کمانے والا پھر تو بہت بڑا شہنشاہ ہے اس ملک میں. بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، گیس کا بل کتنا آ رہا ہے. غربت دستک دے رہی ہے دروازوں پر، ایک اژدہا کی طرح چیر پھاڑ کے کھا رہی ہے عوام کو اور غریبوں کو. یہ بجٹ نہیں، یہ ایک اژدہا ہے عوام کے لیے اور غریبوں کے لیے. ایک خوف کی علامت ہے. جناب چیئرمین صاحب، حکومت کو چاہیے سسٹم جب چلتا ہے تو لوگوں میں امید کو زندہ کرتے ہیں. امید خوشحالی سے آتی ہے، عوام کا اعتماد بڑھتا ہے سسٹم کے اوپر. آپ کے ہر بجٹ نے عوام کو مایوس اور نا امید کیا ہے. ہر بجٹ نے عوام میں غربت بڑھی ہے. آپ بتائیں کیا یہ بجٹ جو ہے غریب کا چولہا جلا رہا ہے یا اسے بجھا رہا ہے؟ کیا یہ بجٹ آپ کا ایک بے روزگار کو روزگار دے رہا ہے یا روزگار چھین رہا ہے؟ کیا آپ کا یہ بجٹ ہمارے جوانوں کو پر امید کر رہا ہے؟ ہمارا سسٹم تو جوانوں سے لڑ رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے جوانوں سے، جوانوں کو دشمن سمجھ رہا ہے. عملاً پاکستان کی آبادی کی اکثریت جوان ہے، مور دین 60% جوان ہے. دنیا کا جوان ترین ملک. یہ تو ہماری اسٹرینتھ ہونے چاہیے تھے، یہ تو ہماری طاقت بننے چاہیے تھے، یہ ملک کو آگے لے جانے میں استعمال ہونے چاہیے تھے. آپ تو جوانوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے ایک ترمیم آنے والی ہے جس میں ان کو 18 سال کے لڑکے کو جو حق ووٹ دیا گیا وہ واپس لیا جائے گا. اور ایک وزیر صاحب نے ٹی وی پر کہا کہ جب ذمہ داری دینے کے لیے پارلیمنٹ کا نمائندہ بننے کے لیے 25 سال عمر ہے تو ووٹ بھی 25 سال ہونی چاہیے. تو 18 سال والے کے سے آپ کہیں کہ اسے آپ ٹیکس نہیں لے کے کاروبار کرے گا تو وہ ذمہ دار نہیں ہے. 18 سال والا بندہ فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا، پولیس میں نہیں جا سکتا. یعنی یوتھ سے کیوں ڈرتے آپ؟ ان کو اپنا بنائیں. یہ وطن کے بیٹے ہیں، آپ کی طاقت ہے. ان کے لیے کیا پروگرام ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے بڑے بڑے ملک جناب چیئرمین صاحب ریفارمز لے کے آتے ہیں، اصلاحات لے کے آتے ہیں. چین آپ کے ساتھ ہے. 1 ارب سے زیادہ آبادی کو گزشتہ چند دہائیوں میں 30-40 سال 3 سال کے اندر کتنا غربت سے نکالا. انہوں نے کہا فرسٹ ورلڈ میں چلا گیا چین. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ میں نہیں، پتہ نہیں کسی 4th اور 5th ورلڈ میں چلے گئے ہم لوگ. ہمارا بال قرضوں سے جکڑا ہوا ہے. ہماری جو اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی مقروض جنم لے رہے ہیں، مقروض ہوں گے وہ، اور ہمارے کیے کی سزا وہ بھگتیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں سٹیبلٹی ہے. کہاں سٹیبلٹی آئی ہے؟ آپ جا کے دیکھیں اپنے اطراف میں، خدا کے لیے بازاروں میں جائیں، گلی کوچوں میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں سٹیبلٹی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں سٹیبلٹی آئی ہے؟ غریب کے گھر میں سٹیبلٹی آئی ہے؟ یہ کیسا بجٹ ہے جناب والا؟ حدیث ہے کاد الفقر یکون کفرا. غربت انسانوں کو کفر کے دانے پر لے جاتی ہے، دین چھین لیتی ہے. معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لوگ خدا پر سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ناانصافی ہے. ایک طبقہ فائدے اٹھا رہا ہے، عوام کو کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں غریب کو. اور مالدار جب امریکہ جائے گا 3 لاکھ یا 5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا اس کو وہاں پر کیا اسے کہتے ہیں کہ ریلیف مل گیا ہے. مالداروں کو ریلیف مل رہا ہے جناب والا، پیسے والوں کو ریلیف مل رہا ہے. غریب کو کیا ملے گا؟ غریب اگر 2 روٹی کھا سکتا ہے 1 روٹی، ابھی آٹا مہنگا ہو جائے گا. ابھی دیکھ لینا جناب چیئرمین صاحب، آٹا مہنگا ہو جائے گا، غربت آئے گی. آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فوڈ سیکورٹی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس جگہ ہم رہ رہے ہیں بہت اہمیت کی حمل ہے. ہمارے چاروں طرف دنیا کے حالات عجیب و غریب قسم کے ہیں. ہمارا دشمن ہمارے دروازے پر ہے جس کو ہم نے دشمن بنایا ہوا ہے. فوڈ سیکورٹی بہت اہم ہے. جناب اسپیکر، اس دفعہ حکومت پنجاب نے 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ 80 لاکھ بوری آٹے گندم خریدنے کا پروگرام بنایا، نہیں خرید سکے. پھر کہا 10 لاکھ خریدتے ہیں. جو مجھے بتایا دوستوں نے، جو میں نے لکھا ہے، ان کا 10 لاکھ بھی لوگوں نے نہیں دی. اس وقت پاسکو کے پاس 1 کروڑ 30 لاکھ بوری کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جن میں سے 1 کروڑ میں نے سنا ہے پنجاب نے مانگا ہے اور 30 لاکھ بوری جی بی اور آزاد کے جموں کشمیر کے لیے. اسٹریٹجک ایسٹس 0 ہونے جا رہے ہیں اور کسی بھی صوبے کے پاس گندم نہیں ہے اسٹاک کے اندر، کسی صوبے کے پاس. خدا نہ خواستہ کوئی بحران آ جاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے.
آپ کے اسٹریٹجک ایسٹ جو فوڈ سیکورٹی وہ ختم ہو رہی ہے. کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. کسان رول رہا ہے, کسان چیخ رہا ہے, آپ کی صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان چھوڑ رہی. یہ بجٹ ہے ہمارا. آپ مجھے بتلائیں کتنا پاکستان کے اندر فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, کتنی آئی ہے, کتنی انڈسٹریز لگی ہیں. آپ جو بھی لے رہے ہیں قرضے لے رہے ہیں. کتنا پاکستان سے لوگ بھاگے ہیں, ہمارے جوان بھاگ رہے ہیں, ہمارے سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ زیرو کی طرف نیچے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لہذا ہوا کیا جناب چیئرمین, آپ جانتے ہیں خداوند متعال خود تو نہیں آئے گا یہاں پر. حکومت اللہ کی ہونی ہے ہمارے آئین کے مطابق. کس کے ذریعے؟ منتخب نمائندوں کے ذریعے. منتخب نمائندے ہیں جو حکومت کریں گے. منتخب نمائندے کون ہونے چاہیے؟ آپ مجھے پتہ ہے جو بیت المال ان کے پاس جائے گا, پیسہ ان کے پاس جائے گا, پاور ان کے پاس جائے گی, اختیارات ان کے پاس جائیں گے. کون ہونے چاہیے؟ قرآن نے کیا ان تؤد الامانات الی اہلھا, کہ امانت اس کے اہل کے حوالے کرو. یہ اقتدار اور پاور امانت ہے. جو بھی خیانت کرے گا اس امانت میں وہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار نہیں ہے, وہ قابض ہے فرعون کی طرح, نمرود کی طرح. خدا قاتلوں کو امانت نہیں دیتا, وہ چھینتے ہیں, غصب کرتے ہیں عوام سے. یہی امتحان ہے ہمارا. آپ مجھے بتلائیں بیت المال کا جو استعمال ہو رہا ہے. آف دی اپوزیشن بات کر رہے ہیں, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. پلیز مجھے بولنے دیں, اعتراض نہ کریں, اعتراض نہ کریں, مجھے روکے نہیں, مجھے روکے نہیں. جب تک میں بول رہا ہوں ناصر بٹ نہیں بولے گا انشاءاللہ. تو مجھے دیکھیں میں فی البدی بول رہا ہوں اس لیے مجھے بولنے دیں, ٹھیک ہے. لہذا امانت میں خیانت کرنے والا اللہ کی نگاہ میں, آئین کی نگاہ میں اس امانت کا اہل نہیں رہتا اور اس سیٹ پر بیٹھنے کا حقدار نہیں رہتا. اگر بیٹھا ہے تو غاصب ہے. آپ مجھے بتلائیں, اور یہ ہے حدیثوں میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. لہذا آپ مجھے بتلائیں جب آپ بیت المال یعنی جو آپ کے پاس انکم ہوتی ہے حکومت کے پاس, یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ آمدنی عوام کا پیسہ ہے, یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہے. ہم کس کس سے ٹیکس لے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں جناب, ان سے پوچھیں کس کس سے لے رہے ہیں. ایک موٹر سائیکل والا جو 2 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے اسے کتنا پیٹرول لیوی لی جا رہی ہے, کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے اس غریب سے جو مشکل سے 1-2 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے اس میں موٹر سائیکل کے اندر. ہر کسی انڈائریکٹ ٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ خدا کی پناہ. آپ اس طرح سے پیسے لے رہے ہیں عوام کی مرضی کے خلاف, چکر مکر دے کے لے رہے ہیں پیسے لوگوں سے. وہ راضی نہیں اس طرح سے پیسے آپ کو دیں, مجبور ہیں. انہوں نے پیٹرول 1 لیٹر ڈالنا ہے, مجبور ہے آپ اس سے لے بھی لیں. آپ ہم سے باقاعدہ ہر گھر سے ٹی وی نہ رکھے یا رکھے کوئی مسئلہ, آپ ٹی وی کو بھی ٹیکس دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, بجلی کے بل کے ساتھ آپ کے پیسے آتے ہیں. جناب والا اس طرح سے جو پیسہ لیا جا رہا ہے عوام سے ایک زبردستی کی شکل میں ہے. کہاں خرچ ہوتا ہے؟ کیا اس کے خرچ کرنے میں آیا اعتدال سے کام لیا جاتا ہے, انصاف سے کام لیا جاتا ہے؟ کیا حکومت اپنے خرچے کم کرتی ہے؟ کیا حکومت اپنے آپ کو مختصر کر رہی ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں نجکاری کی ضرورت ہے, حکومتوں کا کام کاروبار نہیں ہے, کاروبار لوگ کریں, ٹھیک ہے لوگ کریں. تو حکومت اتنی بڑی حکومت کیوں, اتنے زیادہ وزیر کیوں, اتنے مشیر کیوں, اتنے اخراجات کیوں نہیں اپنے اخراجات کم کرتے؟ غریب کا پیٹ پھاڑ کے آپ اس سے پیسے لیتے ہو, ٹیکس لیتے ہو, اور خود آپ صرفہ جوئی نہیں کرتے. خدا کا خوف ہونا چاہیے. آج ہم جو بور ہے دنیا میں بھی کاٹیں گے اور آخرت میں اس کا جواب ہے. جناب اسپیکر صاحب, خود روایات میں حدیث کے اندر ہے جب آپ امانت میں خیانت کرو گے تو انتظار کرو پھر قیامت کا, آپ کو جواب دینا پڑے گا وہاں پر, اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہوں گے. بیت المال بہت اہم ہے. جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے ہو, خدا گواہ ہے. ادھر سے اب مہنا بھی وہ بھی دیتے ہیں, کیسے کہتے پیسے ہم سے لیتے ہیں, یہاں سے لابی میں بیٹھ کر جو کھانے کا اس سے بھی کھاتے ہوئے خوف آتا ہے.
خوف آتا ہے. آپ کی یہاں پر جو میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں میں نے آج تک نہیں لی ہیں, ڈر لگتا ہے یہ عوام کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. آپ جو پتہ نہیں ماہانہ کتنے پیسے دیتے ہیں اس کے ٹکٹوں کے, پتہ نہیں سال کے کتنے دیتے ہیں, مجھے اس کو بھی لیتے ہوئے خدا کا خوف آتا ہے. یہ غریبوں کے پیسے ہیں. بزنس کلاس میں بیٹھتے ہوئے خوف خدا آتا ہے, خدا جانتا ہے. نیڈ عوام اس طرح سے ہو, رل رہے ہو غربت میں, ان کی عزت نفس مجروح ہو, انسانی کرامت مجروح ہو, وہ بھیک مانگ رہے ہوں, ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوں, ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہ ہوں, بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہ ہوں. جناب اسپیکر, اس بجٹ کے اندر ایجوکیشن پر کتنا خرچ ہوا ہے؟ ہماری پاکستان میں آبادی یوتھ کی بہت زیادہ ہے, بچوں کی پیدائش بھی زیادہ ہو رہی ہے. ایجوکیشن کے لیے کتنا دے رہے ہیں ہم لوگ؟ جب ایجوکیشن میں خرچ نہیں کریں گے کیا ہمارا آئندہ اور فیوچر بہتر ہوگا؟ میں نے پڑھا ہے کہ اس غربت کی وجہ سے 40% بچے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور پیدا ہو رہے ہیں, کمزور ہیں 40% بچے. غربت کا ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے پہلے اژدہا کی طرح منہ پھاڑے ہوئے غریبوں کو نگر رہی ہے. مالدار طبقے کو مسئلہ نہیں ہے, ان کے گھروں میں اسی طرح سے اے سی چلتے ہیں, اسی طرح سے خرچے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ان کی گاڑیاں چلتی ہیں, سب کچھ اسی طرح سے چلتا ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پاکستان ماشاءاللہ بہترین ہے, آپ مجھے بتائیں ہمارے حکمرانوں نے پاکستان سے باہر فیکٹریاں کیوں لگائی ہیں, کارخانے کیوں لگائے ہیں, وہاں سرمایہ کاری کیوں کی ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے پاکستان میں؟ ہمارے حکمران جو رہے ہیں کیوں باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ کب کیے انہوں نے؟ خود کہیں گے پاکستان میں ہمارے لیے مشکلات تھی, حکومت ہمارے مخالف تھی, سختیاں تھیں, ہم باہر انویسٹمنٹ اس لیے کر رہے تھے کہ سروائیو کر سکیں.